ایک بات تو ثابت ہوگی پاکستان میں، جو میں بار بار کہتا رہا ہوں، جب تک عوام اپنے معاملات کے اوپر خود آواز نہیں اٹھائیں گے، منظم انداز میں اٹھائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور کبھی غیر منظم انداز میں اٹھا لیں تو پھر بھی پر اثر ہے۔ جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے، آپ کے حق میں بولنے والے بھی بہت کم ہوں گے۔ ابائی صاحب، اب یہ جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے شیخ وقاص صاحب، ہی ڈز ہیو اے پوائنٹ کہ کابینہ تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے، سارے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں۔ اب بیک اینڈ پہ کیا ہوتا ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان، اس سے قطع نظر پرائم منسٹر صاحب کو کلین چٹ دے رہے ہیں آپ کو پرائم منسٹر صاحب کا گھیراؤ کرنا چاہیے، وہ لاہور میں آپ کے ساتھ بڑے خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ زرداری صاحب سے ایک ذاتی سی مخاصمت ہے نواز شریف صاحب، اس طرف نہ جائیں، پرائم منسٹر پہ فوکس کریں۔ طلعت صاحب، پہلی بات ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جب سردیاں نومبر کا مہینہ آئے گا تو 2000 آپ کا ہائیڈرل سے بھی کم ہوگا میگا واٹ، اور آپ کے لیے پرابلم زیادہ ہوگی۔ مسئلہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو بات ابھی آپ نے کی کہ جی میں وقاص میرے بھائیوں کی طرح، چھوٹے بھائیوں کی طرح میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنا ہی اپنا وزیر اعظم پاورفل ہے تو پھر ان کی لیڈرشپ نے رات جو مذاکرات کیے ہیں وہ ایوان صدر میں کیوں کیے ہیں، جاکہ ایوان وزیر اعظم میں کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم میں، ایک سیکنڈ آپ دیں ضرور، لیکن میں اپنا 18ویں ترمیم کے باوجود جو اس وقت طاقت کا منبع ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری ہے، اور وہیں سے یہ چیزیں نکلیں گی۔ اور جو دھرنے کی بات آپ نے کی ہے، جہاں تک رہے گی کہ وزیر اعظم کو آپ نے کلین چٹ دی، کس نے وزیر اعظم کو کلین چٹ دی؟ آپ نیشنل اسمبلی کے اندر پچھلے 2 دن کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں، اس کے اوپر وزیر اعظم کو سامنے بٹھا کر کہا گیا کہ آپ صرف ہنس کے نہ دکھائیں اس ملک کے اندر، یا آپ دورے کر کے نہ دکھائیں، یا آپ کسی ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں اتر کے نہ دکھائیں، اپنی پرفارمنس دکھائیں سندھ کے سندھیوں کے حوالے سے جو اس وقت 80 لاکھ سے زائد اپنا بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی اپنی کارکردگی دکھائیں، ان کے حوالے سے کچھ کریں۔ اور دوسرے وہ باری بھی آ رہی ہے نا۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہماری اسٹریٹجی ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شاید سیٹسفائی ہو جائیں، قوم تو انشاءاللہ سیٹسفائی ہو جائے گی۔ اب آپ سن لیں کل ایوان صدر، اس کے بعد ایوان وزیر اعظم، اور ہفتے والے دن ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے پاکستان کے اندر، پبلک جو ہمارا پارٹی کا ریپ ہے، وہ اپنے لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے اس احتجاج میں شامل ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر اس حکومت کو مجبور کرے گا کہ جو سسٹم میں موجود 4000 4500 ہے اس کو تو آپ لوگوں کو دو۔ باقی اگر آپ نندی پور اور چیچو کی ملیاں اور یہ سارا جو ہے وہ اپنی کمیشنوں کی صورت میں بابر اعوان کا نام لینا چاہتا ہوں جس نے اس ملک کو 1000 میگا واٹ پیچھے چھوڑ دیا ہے صرف پیسوں کی خاطر، خدا کا نام لے اسے کہ پیٹ بھر گیا ہوگا اس کا، یہاں پہ نہیں ہے، لائیں اس کو، میری عادت نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو قصوروار ہے طلعت صاحب اس کا نام لیں۔ چیچو کی ملیاں اور نندی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ دھرنے، 18 ارب روپیہ کس کے پیٹ سے نکلے گا؟ آپ دھرنوں میں آپ 18 ارب روپیہ کس کے پیٹ سے نکالو گے جو جائے گا؟ آپ دھرنے میں ہائے ہائے کریں گے نا، وہ تو لوگ آلریڈی کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس دھرنے میں ایوان صدر کے باہر دھرنا اور شارع دستور پہ دھرنا، اس میں بڑا فرق ہے، کوئی فرق نہیں، اور فرق اس لیے آپ کو نظر آئے گا کہ کل کے دھرنے کے بعد میں کہتا ہوں 3 دن کی ہماری ایکٹیویٹی کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو پیسے نہ دیے، آپ جو مرضی وہ تو پیسے دے دیے نا آپ کے دھرنے، 11 ارب نہیں ہے بابا، 11 ارب روپے سے نہیں بات چلے گی، عید کے بعد سوئیاں پکا رہے ہیں، 11 ارب عید ہو گئی ہے، چلے گی 130 ارب روپے، عید ہو گئی ہے 130 ارب، اس کے بعد سوئیاں پکا رہے ہیں 130 ارب روپے فوری چاہیے۔ اچھا، آپ پر دباؤ آئے گا، ان دھرنوں کا دباؤ آئے گا آپ پہ کہ نہیں آئے گا؟ کچھ سیکھیں گے آپ؟ پیپل پارٹی سے بڑا کوئی دھرنے کر بھی نہیں سکتا، ماضی میں آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے آپ نے لانگ مارچ بھی کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اب جو ماحول ہے آپ کا وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایسی پالیٹکس کریں۔ یہ سیاست تو سمجھتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے یا پریزیڈنسی کا گراؤ کریں گے یا وزیر اعظم کا کریں گے، تو اصل میں یہ میرا خیال ہے ماضی میں جانا چاہ رہے ہیں، اور ان کی خواہش بھی یہی ہے کوئی دباؤ نہیں، اس میں سمجھتا ہوں ان کا ہمارے اوپر کیا دباؤ آنا ہے، لیکن بات یہ ہے جو عوامی مسائل کو حل کرنے میں ہم سنجیدہ ہیں، اور یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ دیکھیں اس میں مس مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم بھی ہے، کوئی فائنانس کا بھی مسئلہ ہے، تو یہ مسئلہ ہم نے خود ایڈمٹ کیا، ہمارے وزیر نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو پریشان ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے معذرت پائیں، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو انتظامیہ، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ڈی سی اوز خود بلا کر
سرگودا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں، جلوس نکالیں. یہ فیک ہے، ان سے پوچھ لیں یار میں آپ کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. یہ ڈی سی اوز نے یہ کمپین چلائی ہے، اور میں اس کی بات مثال کروں، میں ویسی ان پڑھ والی جیسی جہلوں جیسی بات نہیں کر رہا، یہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. اور اس حوالے سے جب یہ لوگ پنجاب کے جو سربراہ ہیں جب وہ یہ پالیٹکس کریں گے تو کل اقتدار ان کو بھی ملنا ہے، پھر دوسروں کو موقع آپ دیں گے، پھر یہ چیخیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تصدیق کے میں سمجھتا ہوں اس تردید کے لیے جو آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل حالات ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیٹکس ضرور کریں. تحریک اور تردید کے لیے اگر شیخ صاحب سے پوچھ لیں، اس سے پہلے آپ نے جواب دیا کہ آپ تو ہمارے بہت محترم ہیں، تو انشاءاللہ یہ کہہ کے آپ ان کی کریڈیبلٹی کو مزید خراب کریں گے. ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، اب یہ مسلسل کیا کہہ جائے ایکسپریشن ہے نا جی. اچھا وہ بات یہ ہے کہ آپ کے پارٹی کے قائد نے ایوان صدر میں بیٹھ کے مذاکرات کیوں کی؟ ہاں وہ اب یہ ان کا آرگومنٹ میں ذرا ان کو تھوڑا سا درستی کر دوں اس کی. انہوں نے کہا جی کہ اس لیے پرائم منسٹر اتنا پاورفل نہیں ہے کیونکہ چوئی صاحب صدر کے ساتھ جا کے دیکھیں ہم نے الائنس کیا تھا پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے اس وقت جو چیئرمین یا شریک چیئرمین ہے وہ ہیں زرداری صاحب جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں ایز اے پریزیڈنٹ. مجھے وہ شک یاد نہیں ہے جیسے میرے محترم نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد طاقت کا منبع پرائم منسٹر ہے. مجھے 18ویں ترمیم کے اندر وہ شک یاد نہیں ہے جس سے منبع وہاں شفٹ ہو گیا، شاید ان کو یاد ہو. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے اپنی پاورز سرنڈر کی تھیں. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈیفینڈ دی پریزیڈنٹ، ہز پارٹی اسپوکس مین از دیئر. پولیٹیکل نیگوشیشنز تھی تو صدر صاحب سے ہوئی تھی، ناٹ ایز صدر، یس ایز کو چیئرپرسن آف دا پارٹی. لیکن اور جس وقت یہ الائنس مسئلہ جو ہے وہ تو کابینہ کا معاملہ ہے نا. یس اب اس میں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. کابینہ کا معاملہ ہے. نوید قمر جو ہے وہ کابینہ کا ممبر ہے. جو کمیٹیاں آپ اور میں آئے روز سنتے رہتے ہیں کہ وہ بن گئی ہے انرجی کرائسس کے حوالے سے، وہ بھی کابینہ میں سے بنائی جاتی ہیں. وہ پارلیمانی کمیٹیاں ہوتی ہیں. ظلم خدا کا. اور دیکھیں میں نے کابینہ میں بھی بات کی ہے، میں دوبارہ بھی بات کروں گا، جگہ جگہ پہ بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ سیریسنیس سب آپ اور میں تو میں نے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اچھا یہ تصدیق یا تردید کر دیں، یہ ڈی سی اوز ڈریون ہے یہ احتجاج یا لوگ خود ہی باہر آ رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ نہیں، مگر وداؤٹ نیمنگ. اکثریت احتجاج کی کیسی ہے؟ اکثریت احتجاج کی خود ہے، مگر 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 میں ذاتی طور پہ ایسے ضلع اور ڈی سی اوز کو جانتا ہوں جہاں پہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ کر لیں. ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ ہے ویسے، لیکن لوگوں کا مسئلہ تو ہے نا جی، لوگ باہر آ گئے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کا مطلب میں اس آرگومنٹ میں زیادہ نہیں. آپ کو جلدی کو بجانا تھا نا جی. سر ایک منٹ قریشی صاحب، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. ڈی سی او بھی پاکستان کا رہنے والا ہے، وہ بھی کسی کو کہتا ہے اس کے گھر میں بھی تو بجلی نہیں ہے نا، میرے گھر میں تو بجلی نہیں ہے. تو اگر وہ دیکھیں ہمیں آخر مسئلے کو تو حل کرنا ہے. بجلی نہیں ہے، مسئلہ ہے، کمیٹی بنی ہے. وہ کمیٹی کرتی کیا پتہ ہی کیوں نہیں لگتا. نوید قمر ہمارا دوست ہے، کمپیٹنٹ ایز اے منسٹر ہے تو ایز اے منسٹر ہی کر لیتا. وہ نہیں کر سکا اسی لیے کمیٹی بنائے گی، اسی کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں. پھر پتہ ہی نہیں چلتا وہ کمیٹی کتنے دن بیٹھی رہی ہے. پھر جب احتجاج ہوتا ہے چوتھے مہینے تب جا کے پتہ چلتا ہے کوئی کمیٹی بنائی تھی. ہم سارے میری ایک گھی میں کمیٹی کا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. میری گھی میں لیک میں نے روٹی بھی تو کھانی ہے نا جی، کاروبار بھی میں کرتا ہوں. گھی والی روٹی ہے تو بہت گھی والی روٹی بڑی اچھی. پچھلے مجھے میرے مینیجر نے کل فون کر کے کہا جی کہ 3 دن پہلے ہم ڈیزل لے کے آئے تھے جنریٹر کے لیے 1000 لیٹر، اور اس نے کہا جی 2.5 کے 3 دن کے بعد وہ ختم ہو گیا. اب آپ مجھے طلعت بھائی یہ بتائیں کہ وہ جو بنے گا ڈیزل کے جنریٹر کے اوپر گھی، اس کی کیا کاسٹ ہوگی، اور پھر جا کے وہ پھر ایک آدمی کو کاسٹ بڑھ جائے گی. جس نے مہنگا بنایا وہ مہنگا بیچے گا. گورنمنٹ منسٹرز کمیٹیز آر کلولیس. سر دیکھیں جی آپ چھوڑ دیں سارے کام، وہ چھوڑیں جی سارے کام چھوڑ دیں. ہمیں جب اپنے گھر میں اپنے ذاتی مسائل میں کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ہم تو ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. آپ فون کرتے ہیں نہیں جی میرا وہ مسئلہ ہے، میرے گھر میں پرابلم، پلیز مجھے فون نہ کریں، میں آ نہیں سکتا، میرے گھر میں مسئلہ ہے. تو بھائی یہ میرے گھر میں مسئلہ ہے، چھوڑ دیں ہر چیز، وہ چھوڑ دیں سارے دورے، چھوڑ دیں ساری کمیٹیاں، چھوڑ دیں سارا. وکاصت تو چھوڑ دیں نا آپ بھی. بالکل بالکل. کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وضاحت کیا. میں بڑی ملک کی مسئلہ ہے، میں بڑی وضاحت نہیں چھوڑ رہے ہیں. میں آپ کو بڑی وضاحت سے آج کہہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہوتا ہے، اور پولیٹیکل ڈیسیژن لینا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کے لیے طلعت بھائی کہنا بڑا آسان ہے. لوگ ریالٹیز میں مجھے موقع تو دے دیں نا، مجھے موقع تو دے دیں. بات یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا میں نے کس طریقے سے 3-4 پروگرامز میں، اور میں آج بھی دیکھ رہا ہوں آپ کیسے بات کر رہے ہیں. ہاں
میں نے کسی چیز کو I ڈیفینڈ، know آپ consistent. بات یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ آج ایوان صدر میں کیا ہوا. وہ اسٹیٹمنٹ جو میری لیڈرشپ کی طرف سے آئی، وہ جتنے شاکڈ آپ ہوں گے میں بھی اتنا شاکڈ. I still have to see my leadership to seek the guidance and assistance. Do the right thing, walk. دیکھیں نا, do the right thing and walk. جب آپ نے اتنا بڑا کیس بلڈ کیا ہے، ایک نکمی نااہل حکومت، کمیٹی doesn't know whether coming or going، لوگوں کا مستقبل تباہ، walk. اب مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی جس چیز کے اوپر ہم نے آپ کو یہ اعتماد دیا کل بیٹھ کے، تمام لوگوں نے، MNS کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے آپ کو فل اعتماد دیا کہ آپ کر لیں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے. آپ وہاں کیا کر کے آئے ہیں؟ کچھ ابھی تک نہیں بتایا انہوں نے آپ نے. ہماری وہ وہاں سے نکلے اور وہ they had to move and they were on the motorway so I could not talk to him. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں بالکل آج آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر یہ میرے اطمینان کے مطابق یہ کام نہیں ہوتا، جو ہماری خواہشات یا جو ہماری ڈیمانڈس تھیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، حکومت اس میں ناکام ہوتی ہے، یس آئی ول واک.